بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها تفتح كل شر وكما قال عليه الصلاة والسلام. دوستوں اور پیارے بھائی، گناہ سے بہت سے پہلے بھی ہیں، لیکن گناہوں میں دو تین گناہ بہت بڑے بڑے ہیں، تو اس وقت بہت پھیلتے جا رہے ہیں اور ان کی طرف واقع ہے، ان کی طرف اگر ہم نہیں مبتلا ہیں تو ہمارا معاشرہ یا ہمارے خاندان کے لوگ مبتلا ہے، اس لیے اس پر توجہ کرنا چاہیے۔ گناہوں میں سے گناہ ہے شراب کا گناہ۔ اس وقت شراب کے سلسلے میں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بڑی چیزیاں، کیسی خطرناک بعید ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے وہ عربی متن کے ساتھ حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، پھر آخر میں عبرت کے لیے کچھ واقعات بھی بتاؤں گا۔ عن ابي الدرداء قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم الا تشرك بالله شيئا وان قطعت او حرقت ولا تترك صلاه مكتوبه متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئ من الذمه ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر رواه ابن ماجه والبيهقي او كما قال۔ اس حدیث کا خلاصہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو صحابہ حضور کا تذکرہ کیسی محبت سے فرمایا، کہتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی ذات میں بھی شرک کرنا حرام ہے اور اللہ کی صفات میں بھی شرک کرنا ہے۔ حضور تاکید فرما رہے، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تمہیں آگ میں جھونک دیا جائے، پر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک بہت ہی خطرناک ہے۔ پھر دوسری نصیحت حضور نے فرمایا، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدَةً، فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ الذِّمَّةُ، اس لیے کہ فرض نماز کو جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری اسے ہٹا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ فضائل اعمال میں حدیث لکھی ہے، جو آدمی ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر ادا کر دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ لیتا ہے۔ تیسری نصیحت حضور نے فرمایا، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، اور فرمایا شراب نہ پینا، اس لیے کہ وہ تو ہر برائی کی کنجی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شراب کے بارے میں اتنا کیوں سنا رہے ہیں؟ میرے پاس فون آیا کہ ہمارے علاقے میں 10-10 سال کے بچے شراب پینے لگے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب کا جمعہ پہ دن وصال ہوا،
اللہ تعالیٰ حضرت کی قول و نور سے بھر دے اور حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں میل بشارت میں حضرت سے ملاقات کے لیے گیا کہ حضرت میں عمرے کے سفر میں جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت تذکرہ آیا کچھ اولاد کی تربیت کا، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک باپ حج کرنے کے لیے گیا اور اولاد کی حفاظت و نگرانی کا اور بری صحبت سے بچانے کا انتظام نہیں کیا، ادھر وہ حج کرنے گیا، اتنے دنوں میں اولاد شرابی ہو گئی۔ تو یاد رکھو خالی نماز روزہ ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جیسے نماز روزہ فرض ہے ایسی اولاد کو بری صحبت سے بچانا اور ان کو اچھی صحبت اور اچھا ماحول دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، جس کا ثبوت بھی قرآن پاک کیا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ۔ صحابہ نے پوچھا کیسے بچائیں گے؟ تو فرمایا نیکیوں پر خود بھی عمل کرو اور گھر والوں سے بھی عمل کراؤ، برائی سے خود بھی بچو اور گھر والوں کو بچاؤ۔ ہم خود تو حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب، ہر سال حاجی ہوئے پورے ہو رہے ہیں، اولاد کس کے ساتھ پھر رہی ہے، کس کے ساتھ گھوم رہی ہے، رات کو کئے بجے آ رہی ہے، ہم اس کی کوئی خبر نہیں لیتے، فکر نہیں کرتے۔ آج یہ فضائل اعمال کے مصنف ہمارے دادا پیر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج حضرت کے اس فیض کو اللہ نے دنیا میں کتنا عام کر رکھا ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ چھپنے والی اور بکنے والی کتاب کی فضائل اعمال، پتہ نہیں کس کس زبان میں اللہ نے ترجمہ کروایا اور اس کتاب کی تعلیم کی برکت سے پتہ نہیں کتنوں کو ہدایت دی، پر پتہ ہے ان کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے والد صاحب میں کتنے پابند ہیں، ان کی تربیت میں۔ خود فرماتے ہیں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70 سال کی عمر تک میرے والد صاحب ایسا میری نگرانی کرتے تھے جیسے سخت مجرم کی قیدی کے قیدی نگرانی کی جاتی، ایسی میری نگرانی۔ آج کے زمانے کے لوگ اس نگرانی کا تصور بھی نہیں کرتے، آپ حیران ہوں گے، نگرانی کی حد ہو گئی کہ ان کے والد صاحب نے ان کے لیے قانون بنایا تھا کہ مسجد میں فرض نماز کے لیے بھی آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کے ایک طرف آپ کے چچا مولانا الیاس صاحب ہوں اور دوسری طرف میں ہوں، مدرسے کے کسی طالب علم کے بغل میں بھی کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ اب بتاؤ نماز کی حالت کرتی کیا گناہ کر رہے ہیں؟ اگر کتنی دور تک ناکہ بندی کرتے ہیں کہ نہیں، نماز کی حالت میں بھی آپ کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ آپ کے ایک طرف تو آپ کے چچا مولانا الیاس صاحب ہو اور دوسری طرف ابا جان۔ اب کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت کھڑے ہو گئے، جلدی سے کوئی تعلیم آیا اور اس نے نیت مان لی، بات کو ہٹا تو کرتے رہے، بعد میں ان کے والد صاحب سوال کر لیتے یہ تمہارے بدن میں نماز کی حالت میں پڑا ہو رہا ہے، یاری کو اس کا فائدہ ہوا، بچپنا بن گیا، جوانی بن گئی اور جوانی میں ولایت کی گئی، محدث ہو گئے اور کتنا خیر حضرت کا دنیا میں پہنچا۔ ان کے والد جو تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ کا خود بہت بڑے بزرگ تھے اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، تو اس زمانے کے بہت سے بزرگان دین اولیاء اللہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس آئیں، ملاقات کے لیے آئیں، ہماری خانقاہ میں آئیں، اور یہ خود بھی چاہتے تھے، یہ خود بھی چاہتے تھے کہ ہم جائیں ان کی خانقاہ میں ملاقات کے لیے جائیں، بہت وقت سے بہت چاہتے تھے۔ تو کبھی کبھی بزرگوں کی طرف سے اشارہ ہوتا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، جانتے ہو ان کے ابا جواب میں کیا ایک جملہ فرماتے ہیں، تو خلاصہ یہ تھا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خانقاہ میں آؤں، میرا بھی بہت چاہتا آپ کو ملاقات کا، پر زکریا کی بیٹی میرے پیروں میں پڑی ہوئی ہے، میں جس کی وجہ سے نہیں آتا یہ بنوا زکریا کی بیٹی ویسے ان کی تربیت کی جو فکر تھی اور تربیت کا نظام اس میں چلا رہے اس کی وجہ سے اپنے کتنے بزرگوں کے پاس جانے آنے کو فکر ہے، سفر کو موقع، سفر کو پہنتے جب اتنے پاپا بیٹے ہیں، جب جا کے وہ ولایت و بزرگی کے مقام پر پہنچے کہ بچپن اور جوانی میں حضرت کو ولایت کی ایسی چیزیں حاصل ہوئی کہ دوسروں کو بہت سمجھ کتابیں تو بہت لوگ لکھتے ہیں، اور بتائیے آج دنیا میں اتنی پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے، اور یہ تو عوام کے لیے لکھا ہے، اور حضرت کی آگے کی جو کتاب ہے حدیث پر، اس کتاب کو جو علماء دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، یہ شخص جب لکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے علم کا چشمہ جاری ہو گیا، علم کا سمندر چھاڑے مار، تو اس کو آج ملاد کے پیچھے وقت نہیں دیتے، دکان کے پیچھے بھی وقت نہیں دیتے، اس کو ہم ضروری کرتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دے کے بیٹھے ہیں، اور اولاد کو نیک بنانے کی، اس کو نمازی بنانے کی، پوری صحبت سے بچانے کی ہم
ہماری بہت بڑی کمی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک باپ کو حاجی نہ ہو، حاجی نہ ہو اور شرابی ہو۔ سنو اس وقت مجھے روایت ہے بہت سارے شرابی ہیں، آگے پھر واقعات سناؤں گا۔ عن سعد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر أتى عطشان يوم القيامة۔ ایک صحابی ہیں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو شرابی ہوگا جس نے شراب پی لیا وہ قیامت کے دن بہت زیادہ سخت پیاس کی حالت میں لایا جائے گا۔ تیسری حدیث من شرب الخمر سقاه الله من حمیم جہنم رواه البزار۔ جس نے شراب پی لیا اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلائیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا صلاۃ لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة۔ تین محروم القسمت ایسے لوگ ہیں کہ ان کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی بلکہ ان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف چڑھتی نہیں کی قبول، کوئی بھی نہیں۔ کون کون؟ مثلاً العبد العابد، وہ غلام جو اپنے آقا سے بے وفائی کر کے بھاگ گیا۔ پہلے زمانے میں شرعی غلام ہوا کرتے تھے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ دوسرے وہ عورت جو اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی، عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو جائے تو اس پر بھی بہت بڑی بڑی بنتی۔ اور تیسرے فرمایا وہ سکران حتیٰ یس ہوا، تیسرا وہ آدمی جو نشے میں ہے جب تک کہ اس کا نشہ نہ اتر جائے اس کی کوئی نماز قبول نہیں، یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی بھی آسمان کی طرف نہیں اٹھائی جائے۔ رواہ الطبرانی آگے من شرب حرفة من خمر لم يقبل الله له ثلاثة أيام صرفا ولا عدلا ومن شرب كأسا لم يقبل الله صلاته 40 صباحا والمدمن الخمر حق على الله أن يخفيه من على القضاء قيل يا رسول الله ما نحن القضاء قال حديث أهل النار رواه الطبراني۔ اس حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پی لیا، جس نے شراب کا ایک گھونٹ پی لیا تو 3 دن تک اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کی کوئی نفل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جس نے شراب کا ایک پیالہ پی لیا تو 40 رات تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جو شراب کا عادی تھا اور بغیر توبہ سے دنیا سے مر گیا تو اللہ نے اپنے ذمے لازم کر دیا ہے کہ اس کو خبال کی نہر کا پانی پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ خبال کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا پیپ جو ہے اس نہر سے جاری ہوگی اس کا نام ہے خبال۔ ایک حدیث میں فرمایا من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه رواه مسلم۔ فرمایا جس نے شراب پی لیا 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر دے گا، توبہ کو فرمانا پڑتا۔ ایک حدیث میں فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ حضور فرماتے ہیں قسم اس ذات کی قسم آدمی کیوں کہتا ہے؟ بات کو موقف کرنے کے لیے، اہمیت اور عظمت بتانے کے لیے کہ آگے میں جو بات بتانے جا رہا ہوں بہت اہم ہے، توجہ سے سنو۔ تو قسم کھا کے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ عَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ يُصْبِحُونَ قِلَدَةً وَقَنَاطِيرَ لِإِسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ وَإِبْتِقَالِهِمُ الْقَيْنَارَ وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ رواه عبد الله بن امام احمد۔ یہ زیادات اس حدیث کا خلاصہ حضور فرماتے ہیں میری امت کا طبقہ ایسا ہوگا، ایک رات ایسی رات کو لہو و لعب مستی اور عیاشی کے وقت گزارے گئے اور صبح کو سندر اور بندر بنا دیے گئے۔ کیوں بنائے جائیں گے؟ کس عمل کی وجہ سے؟ آگے اس کی توجہ دلائے، اس لیے کہ وہ حرام چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور گانے باجے والی عورتیں رکھیں گے اور شراب پیئیں گے اور سود کھائیں گے اور ریشم کے لباس پہنیں گے۔ ان اعمال کی وجہ سے وہ کیا کریں گے؟ صبح کو ان کو سور اور بندر بنا دیا جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنة ابدا الدیوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دیوث، دوسرے وہ مرد جسے اللہ نے مرد بنایا اور وہ عورت کی پورے شکل بناتا ہے، اور تیسرے مدمن الخمر جو شراب کا عادی۔ صحابہ نے پوچھا من الدیوث یا رسول اللہ، دیوث کون ہے؟ فرمایا الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ، جس کو اس کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے تو دیوث والی وعید اور تنقید میں داخل۔
ایک حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یشرب علیہ الخمر رواه البخاری. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ایسے دسترخوان پر بھی نہ بیٹھے جہاں پر شراب کا دور چل رہا ہے یا شراب پلائی جا رہی. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا شراب کیا چیز. حضور نے فرمایا یہ اکبر الکبائر و ام الفواحش. یہ حضور کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں یہ اکبر الکبائر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے و ام الفواحش اور بے حیائیوں کی جڑ ہے. اور آگے فرمایا من شرب الخمر ترک الصلاۃ ووقع علی امه وخالته وعمته. یہ حضور کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں شراب پی لیتا ہے اور نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی ماں اور اپنی خالہ اپنی پھوپھی تک سے بدکاری کر رہا ہے شراب کے نتیجے. یہ شراب ایسا محسوس ہے. ایک لمبی حدیث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے. ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس لگی تھی آپس میں مذاکرہ ہوا کہ بھائی سب سے بڑا گناہ تو مجلس میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے پاس جاؤ مجھے کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے شراب کا پینا. اب یہ سارے مجلس کے لوگ ٹوٹ پڑے سب سے بڑا گناہ شراب کا پینا کہتے ہیں. تب انہوں نے حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اور پھر آخر میں ایک واقعہ بھی بتایا. وہ واقعہ کرو کہ شراب نے جو سب سے بڑا گناہ بتایا اس کی تفصیل بتائی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور نے ارشاد فرمایا ان ملک من ملوک بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے بادشاہ ایسا تھا اس نے ایک آدمی کو پکڑا فقط کیا بین ان یشرب الخمر او یقتل نفسا او یزنی او یاکل لحم خنزیر او یقتل. ایک بادشاہ نے ایک نیک آدمی کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو کہا کہ یا تو تجھے شراب پینا پڑے گا اور یا تو فلاں کو قتل کرنا پڑے گا اور یا تو زنا کرنا پڑے گا اور یا تو سور کا گوشت کھانا پڑے گا. ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کام تو تجھے ضرور کرنا ہے. اگر تو نہیں کرے گا تو تجھے قتل کر دیں گے. تو اس نے بہت غور کیا کہ اس میں سب سے ہلکا کیا ہے. سب سے ہلکا اسے شراب لگا تو میں شراب پی لیا اور شراب پینے کے بعد پھر بقیہ جو 3 گناہ تھے وہ کام اس سے کرتا. اس لیے کہا شراب اکبر الکبائر اور ام الفواحش ہے سب سے بڑا گناہ ہے اور بے حیائیوں کی جڑ. اور بھی بہت سارے حدیثیں ہیں لیکن میں جلدی سے واقعہ سنا دیتا ہوں. کئی واقعات ہیں اس سلسلے میں بہت عبرت کے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک کفن چور کا پہلے زمانے میں کفن چرایا کرتا کفن چور. اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے اپنی اصلاح کیسے کی. تیرے صاحب ہونے کا ایک بننے کا ذریعہ کون سا واقعہ ہوا اب بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ میں کفن چوری کیا. ایک مرتبہ ایک مردے سے میں نے کفن کو کھینچا دیکھا تو وہ سخت آزاد کرنا مسئلہ اور یہ بھی دیکھا میں نے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف گرا ہوا. جب میں واپس آنے لگا گھبرا کے جلدی سے تو آواز آئی کہ پوچھتے تو جاؤ کہ ہم کس عمل کی وجہ سے جو مبتلا ہے ایک آداب میں پوچھتے تو جاؤ کیسا بتا. تو بتایا کہ شراب کا عادی تھا اور بغل توبہ سے دنیا سے چہرہ قبلے سے گرا ہوا تھا اور سخت عذاب سے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے بہت بڑا اولیاء اللہ میں سے آپ جانتے ہیں بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے. ان کا ایک شاگرد تھا. آخر وقت میں حضرت نے اس کو کلمے کی تلقین کی. بتاؤ کتنے بڑے بزرگ توجہ ڈال کے کلمے کی تلقین کر رہے ہوں گے کیا حال کا وقت ہے. حضرت نے کلمے کی تلقین کی تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ کہہ دیا اتنی بری ہوں میں کلمے سے بری ہوں مجھے نہیں مطلب میں بیدار ہوں نہیں میں کلمہ نہیں پڑھا. کتنا خطرناک ہے. اس کے بعد انتقال ہو گیا اس کا مگر کلمے کے. حضرت وہاں سے دھوتے دھوتے اٹھے بہت صدمہ وقت سے نجال تھے. رات کو خواب اس کو دیکھا تو سب آزاد میں مبتلا ہے. حضرت سے پوچھا کہ اللہ کو مجھے معرفت کروں اس سے آج آپ کیوں چھپ گیا کیا بات کیا سمجھا. اس نے بتایا کہ مجھے ایک بیماری تھی اور اس زمانے کی کسی حکیم نے کہہ دیا تھا
کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری یہ بیماری دور ہو جائے تو کم سے کم سال بھر میں ایک پیالہ تو شراب پی لیا کر، تیری بیماری چلی جائے۔ تو اپنی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے میں نے وہ ایک سال بھر میں ایک پیالہ کیا کرنا تھا، اس کی وجہ سے میں اس نبوت میں گرفتار ہو گیا اور آخر وقت کرنے جیسے نعمت سے محسوس ہو گیا۔ سب لکھا ہے کہ اس بیماری کی نیت سے بیماری کو دور کرنے کے لیے اس بیچارے نے کیا تو اتنی بڑی پکڑ آئی، تو جو بغیر بیماری کے خالی مستی اور عیاشی کے لیے پیتے ہیں ان پر کیا کیا آتا تھا۔ اور یہ عذاب کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں کھول کر دکھائے۔ ترغیب و ترغیب حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، استاد ترغیب میں ایک بڑا ہی عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک نوجوان کا شراب کا عادی تھا، اس کی ماں بیچاری تھی، بہت نصیحت کرتی تھی، سمجھاتی تھی شراب چھوڑ، کیا ہو نہیں ہے اتق اللہ ولا تشرب الخمر، اے بیٹے اللہ نے اگر شراب مت کی، اے بیٹے اللہ نے اگر شراب مت کی، بہت سمجھاتی تھی۔ وہ اللہ کا بندہ شراب بھی نہیں چھوڑتا، پر اس کے جواب میں ماں کو کہتا کیا تو گدھے کی طرح بولتی رہتی، چپ نہیں رہتی۔ تو دوستو عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں کھول کر دکھاتی ہے۔ قبر میں کیا کیا گزرتی ہے تو قبر والے جانے، لیکن کبھی کبھی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ وہ عذاب کو کھول کر دکھا دیتے ہیں تاکہ امت عبرت حاصل کرے اور گناہ چھوڑے۔ اثر کے بعد اس کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے لوگوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ اثر کے بعد روزانہ اس کی قبر پھٹتی، اثر کے بعد روزانہ اس کی قبر پھٹتی، اور وہ قبر سے اس طرح ظاہر ہوتا کہ آدھا جسم تو اس کا انسانوں کی طرح رہتا اور آدھا جسم گدھے کی طرح، اور اس طرح سے وہ ظاہر ہو کر 3 مرتبہ گدھے کی طرح چیخ پکار کرتا اور پھر اندر چلا جاتا۔ یہ منظر وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے بارہا دیکھا، تحقیق کی کیا بات۔ اس کی ماں سے پوچھا گیا، اس کی ماں نے بتایا کہ یہ شراب کا عادی تھا اور میں اس کو شراب سے روکا کرتی تھی، تو بجائے سے کہ توبہ کر لیتا، میری بات مانتا، وہ پلٹ کے الٹا جواب دیتا تھا اور کہتا تھا کیا تو گدھے کی طرح بولتی رہتی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو گدھے کی طرح بنایا اور روزانہ اس کی قبر ظاہر ہوتی ہے اور گدھے کی طرح چیخ پکار کرتا ہے اور پھر اندر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ عبرت کے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اس طرح کے دوستوں بہت سارے واقعات ہیں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی گناہ سے بچیں اور گھر والوں کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اسی بمبئی میں بعض بیچارے اتنا فکر کرتے ہیں گھر والوں کی کہ اخبار کا گھر میں نہیں آنے دیتے، کہ اگر اخبار گھر میں آ گیا تو اس میں گندی گندی تصویریں ہوتی، میرے بچے اس کو دیکھیں گے، دیکھ کے اثر قبول کریں گے، پھر ماحول خراب ہوگا، معاشرہ خراب ہوگا۔ اور یہ اخبار تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ایک صورتی محلے میں حاجی صاحب رہتے تھے، ہمارے گاؤں کے آکاش اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، صورتی محلے میں ان کی آفس تھی۔ انتقال میں جلدی انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بمبئی کے شروع کے جو مفسرین میں سے ان کا نام ہے، شروع میں بڑا ان کا احسان ہمارے اوپر، ہم جہاں لوگ جانتے نہیں تھے وہی ہمارے گاؤں کے تھے، بڑا خیال سے لکھا ہے۔ تو ہے لکھپتی آدمی، ایماندار آدمی، لیکن اپنے گھر میں ریڈیو بھی نہیں رکھا، ریڈیو تو بہت دور کی بات، ریڈیو بھی نہیں رکھا۔ میں نے کہا خبروں کو سننے کے لیے ریڈیو تو رکھ سکتے، کہا بچہ میں تو خبر سننے کے لیے ریڈیو رکھوں گا اور میں اپنے گھر سے اتر کے جب آفس میں آ جاؤں گا اور میرے گھر والوں پر گانا سننے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ دیکھا کتنی دور تک آج ماحول کی قدر خراب ہے۔ ہم اپنی اولاد کو موبائل خرید کے دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ موبائل میں کتنی برائیوں کے راستے۔ بتاؤں موبائل سے کہاں سے کہاں اولاد پہنچ گئی۔ آپ اس معاملے کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان بچہ رمضان میں سحری کے وقت ایک لڑکی، غیر مسلم لڑکی کا اس کے پاس اوپر آتا، فون آتا اور وہ بیچارہ اس کے چکر میں آتا۔ رمضان میں دن میں اس کے ساتھ جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، ہوٹل میں کھاتا ہے اور ایک ہی دن میں 4-5 ہزار اڑا کر چلا پاکستان جا۔ اس میں دوستوں جیسے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز روزہ کریں، ایسی دوسری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اولاد کو بری صحبت سے بچائیں اور اچھی صحبت، جہاں کہیں اللہ والے مل جائے، اچھی صحبت مل جائے، اس کو غنیمت سمجھو اور غنیمت سمجھ کے خود بھی پہنچو، اولاد کو بھی پہنچاؤ، لوگوں کو لے جاؤ۔ یہ تھوڑی دیر کی 10 منٹ کی صحبت کی برکت سے بعض مرتبہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے، آدمی توبہ کر لیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کا ماحول بدل جاتا ہے۔ تو دونوں کام ہمارا ہے، ایک تو بری صحبت سے خود بھی بچنا ہے، اولاد کو بچانا ہے،
اور اچھی صحبت ہم کو خود بھی اختیار کرنا ہے اور اپنے گھر والوں دیکھیے کتنے لوگ خود تو آئے اولاد کو بھی لے کے آئے، اولاد کو بھی اچھے ماحول میں لاؤ جہاں کہیں اچھی صحبت ملے. میں یہی کی نہیں تاکید کرتا ہوں، اس بات کو کئی اللہ والوں کو بیانات ہوتے ہیں کی وجہ ہوتی ہیں. اور اسی ممبئی میں آپ کو بتاؤں یہ خاتون ایسی نیک پرہیزگار، اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ 50 سے زیادہ مرتبہ اس کو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی، اس کو کئی بات. دیکھو جب آدمی اس کو اچھا ماحول مل جائے اور نیکی پر عمل کرے تو یہی عورت بنتی ہے تو کتنا بن جاتی ہے، کتنا 50 سے زیادہ مرتبہ ممبئی کی عورت کو خواب میں زیارت ہوتی. میں نے کہا اس کو حالات سناؤ، حالات تو بہت ہے، 3 عمل اس کی زندگی کا بہت ہے، کم از کم 3 عمل بتا دوں. کا ایک عمل تو ایک پردے کی شرعی پردے کی بہت پابند. ہم میں کتنے لوگ 10 حج کر چکے ہیں مگر آج تک ان کی عورتیں پورا پردہ نہیں کرتی. اور جس کی شادی ہوتی کہیں دعوت آ جاتی ہے تو ساری زنجیریں توڑ دیتی. وہ قرآن کی آیت کا بازو میں، اللہ کے رسول کی حدیث بازو میں، اور بزرگوں کے قصے سب ہٹا بس آج تو اپنے نفس کی بات ماننا ہے اور اپنے خواہش کو پورا. اور بتاؤں یہ شادی حال میں کتنا زنا عام ہوا. شادی کے نام پر عورتیں گھر سے نکلتی ہیں اور شادی حال کی اتنی سیٹنگ ہوتی ہے اور اتنے زنا کے دروازے کھلتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس واقعات لوگ بتاتے ہیں. آپ کو بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کیا تو کوئی شادی حال بنایا، منعقد کیا تھا کوئی شادی حال کا پروگرام بنایا، دور دراز سے کہیں عورتوں کو جمع کیا. ایسے وقت تو سب بھول جاتے کیا فٹنس ہے کیا فرض ہے، بس نہیں نفس کی بات مان، نفس کی بات. نفس یہ ہمارا اتنا خطرناک دشمن ہے. شیطان نے تقریباً 8 لاکھ سال اللہ کی عبادت کیا تھا کہ سب عبادت پر کتنے پانی پلوائے. فلعام خاورہ جیسے بزرگ جن کو اس میں آدم کا علم حاصل تھا اور جس کے لیے جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتی، بس انہوں نے اپنے نفس کی بات مان لی. ساری ولایت اور بزرگی چھین لی گئی اور ان کی زبان سینے پر کتے کی طرح لٹک گئی اور وہ راضے درگاہ ہو گئے. کیوں؟ نفس کی بات. حضرت باعث مستعمل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، پوچھا یا اللہ ہم آپ کا مقرب بندہ کیسے بنے؟ تو فرمایا لا نفس کا ہوتا ہے، بس نفس کی بات ماننا چھوڑ تو میرے دربار کا. دوستو یہ نفس کی بات ماننے کی وجہ سے آج ہم بہت سے گناہوں میں گھسے ہوئے ہیں. تو دعا کر لو اللہ تعالیٰ ہمارے سب گناہ چھڑا دے اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں سے جو جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اے اللہ اس گناہ کو چھڑا دیجیے. ہمارے کتنے بھائی شراب کی لعنت میں مبتلا ہیں اور آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ شراب نہ پیو ہر برائی کی کنجی ہے. ایک حدیث میں حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ جو شراب پی لیتا ہے اپنی ماں اور خالہ تک سے بدکاری کر بیٹھتا ہے. ایسی حدیثوں کو سن کر ہمارے روڈ پہ کھڑے ہونا چاہتا ہے. یا اللہ ہر بری لت سے، ہر بری صحبت سے اور ہر گناہ سے یا اللہ ہمیں بھی بچائیے، ہمارے دوستوں کو بچائیے، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو بچائیے، یا اللہ پوری امت کو بچائیے. آج گناہ کر کر کے ہم برباد ہو رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں اور ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے. یا اللہ ہمارے آنکھ کے بھی گناہ چھڑا دیجیے، یا اللہ زبان کے بھی گناہ چھڑا دیجیے، یا اللہ کان کے بھی گناہ چھڑا دیجیے، یا اللہ گناہ کے مطلب رگ رگ میں بٹھا دیجیے. یا اللہ گناہوں سے بچنا آسان کرنا. ہر صبح ہم اپنی قبر سے قریب ہو رہے ہیں مگر ہماری غفلت بڑھتی جا رہی ہے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائیے، قبر کا دھیان عطا فرمائیے. یا اللہ جن کاموں سے آپ راضی ہوتے ہیں ہمیں ان کی توفیق دے دیجیے اور جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں اللہ ان سے ہمیں بھی بچائیے، ہمارے گھر والوں کو بچائیے. یا اللہ پوری امت کو بچائیے. یا اللہ پوری امت کے ساتھ صحت کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ کریں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر عطا فرمائے. سبحان اللہ. ہاں کس دعا ہو چکی پھر بھی دعا کرنا چاہیے. حضرت کا بہت بڑا احسان ہے، امت پر احسان ہے. یا اللہ ہمارے حضرت کے درجات کو بلند فرمائیے، حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائیے، حضرت کا نعمت بدل امت کو نصیب فرمائیے. یا اللہ حضرت نے جن باتوں کو کہا اس کے اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. حضرت کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ والوں کی متقی علماء کی صحبت نصیب فرمائیے. ایسے متقی علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیے کیونکہ صحبت میں بیٹھنے سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، نیکیوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور نیکیوں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی سب میں ہمارا پورا حصہ عطا فرمائے. جن برائیوں کو حضور نے پناہ مانگی ہے یا اللہ اس سے ہمیں بچا دیجیے، ہمارے گھر والوں
والوں کو بچائیے، یا اللہ پوری امت کو بچائیے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔